صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کا آپ نے مختصر تعارف پڑھ لیا ہے۔ جن حضرت نے یہ قصیدہ لکھا ہے ان کے حالات زندگی ہم نے تھوڑی سی سمجھ لی ہے۔ یہاں سے اصل قصیدہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک چیز آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس کی مختلف فصلیں ہیں۔ جو پہلی فصل ہے وہ ذکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہے۔ اس فصل کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالی وہ اشعار لے کر آئیں گے جو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دلالت کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلی فصل ہے وہ ہے اصلاح نفس کے حوالے سے، نفس کی مذمت کے حوالے سے۔ بہرحال اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہم بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ امن تذکر جیران بدی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ یہ میں نے پہلے شعر کی عبارت پڑھ لی ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ کیا تو نے مقام ذی سلم میں رہنے والے پڑوسیوں کی یاد میں آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کو خون کے ساتھ ملا دیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو شائقین عربیہ ہیں ان کے لحاظ سے جو عربی گرامر والے اصول ہیں وہ ہم یہاں پہ اپلائی نہیں کریں گے، تاکہ ایک عام آدمی جس نے عربی گرامر نہیں پڑھی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح اس قصیدے سے فائدہ حاصل کر سکے، اس قصیدے کو سمجھ سکے۔ اس کی بہت آسان فہم انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں جو حمزہ ہے، حمزہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مین اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سے۔ تذکر اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اور جیران یہ پڑوسیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ذی سلم، یہ ایک مقام کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے منورہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ کی طرف تو قباء سے پہلے یہ ایک مقام آتا ہے ذی سلم، یہاں سے گزرے تھے۔ تو ذی سلم ایک مقام کا نام ہو گیا۔ مزجتا اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور دمعن یہ آنسوؤں کو کہا جاتا ہے، اور جرا اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ مین یہ پہلے گزر گیا، اس کو سے کو کہتے ہیں۔ مقلا یہ کہتے ہیں آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے جس کو کورنیا بھی کہا جاتا ہے، جو آنکھ کا ڈیلا ہوتا ہے، یہ آنکھ کی پتلی۔ دم کہتے ہیں خون کو۔ یہ ہر لفظ کا آپ کو ترجمہ میں نے بتا دیے۔ اب آپ اس کا ایک مطلب بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ کیا پڑوسیوں کی یاد سے، وہ پڑوسی جو ذی سلم میں ہیں، مزجتا تو نے ملایا ہے آنسوؤں کو خون کے ساتھ۔ کون سے آنسو؟ جو بہے ہیں میں مقلا آنکھ کی پتلی سے۔ تو مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی سلم مقام سے گزرے تھے تو جو شاعر ہے حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے قصیدہ لکھا ہے وہ ذی سلم کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جب ذی سلم کو یاد کیا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، تو محبوب کے یاد میں حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور یہی نہیں کہ صرف آنسو بہہ پڑے بلکہ اتنی کثرت کے ساتھ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہے کہ آنسوؤں میں خون اتر آیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت کیا تمہیں ذی سلم کے پڑوسی یاد آئے، یعنی جو ذی سلم کے پاس سے گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت، ان کو یاد کر کے تمہاری آنکھیں آنسو بہانے لگ گئی ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کا تذکرہ چھڑتا ہے تو پھر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے شعر ہم نے پڑھا تھا، اس میں جو ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ ذی سلم کے پڑوسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ گئی تھی۔ یہاں پر حضرت دوبارہ ایک رونے کا ایک اور سبب بیان کر رہے ہیں کہ حضرت کو مدینہ منورہ کے پہاڑوں کی یاد آ رہی ہے، مدینہ منورہ کی وادیوں کی یاد آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ پہلے آپ شعر دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ ام حبت الریح من تلقائی کاظمۃ او مزل برق فی الظلماء من عظمی۔ یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا پھر یہ کہ آپ کے رونے کا سبب یہ ہے کہ کاظمہ کی جانب سے ہوا چلی ہے، یا عظم نامی پہاڑ کی جانب سے اندھیری رات میں بجلی چمکی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کیا، حبا اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا چلنا، اور ریح یہ ہوا کو کہتے ہیں، یا ہوا چلی ہے۔ من اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سے، اور تل کا جانب،
کاظمہ یہ ایک بستی تھی جو مدینہ منورہ کے قریب تھی، یا مدینہ منورہ کی ہی ایک بستی تھی۔ او یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے یا۔ او مزہ اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا چمکنا، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، یا پھر یہ کہ بجلی چمکی ہے۔ فی الظلمہ، ظلمہ کہتے ہیں اندھیرے میں۔ اور من ازم، ازم یہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اب اس پورے کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، ایک ایک لفظ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یا پھر یہ کہ ہوا چلی ہے کاظمہ بستی کی جانب سے، محبوب کی بستی کی جانب سے ہوا چلی ہے، اس ہوا نے محبوب کی یاد دلا دی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ بجلی چمکی ہے اندھیری رات میں من ازمی، اس پہاڑ کی جانب سے، وہ پہاڑ جو مدینہ منورہ کا ہے۔ تو ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو آنسو بہا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، یا تو وجہ یہ تھی کہ ذی سلم ان کو یاد آ گیا تھا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، یا پھر ان کو یہ کہ ان کو کاظمہ وہ بستی یاد آ گئی تھی جو مدینہ منورہ کی بستی ہے، مطلب یہ کہ مدینہ منورہ کی یاد آ گئی تھی، یا پھر یہ کہ بجلی چمکی تھی ازم پہاڑ کی جانب سے۔ ازم پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ تو غرض یہ کہ محبوب سے متعلقہ کوئی بھی چیز یاد آ کر اتنی شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے جوش مارا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پہلے دو شعروں میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو شاعر ہیں یعنی ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں سے متعلق یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس تیسرے شعر میں بھی بالکل یہی مضمون کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ پہلے عبارت دیکھ لیں، فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِن قُلْتَ أُكْفُفَا هَمَتَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِن قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِي۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کیا بات ہے جب تم اپنی دونوں آنکھوں سے کہتے ہو رک جاؤ تو وہ اور بہنے لگتی ہیں، اور کیا بات ہے جب تم اپنے دل سے کہتے ہو ہوش میں آ جاؤ تو وہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں اب ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو شعر ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ جو ماں ہے، ماں سوال کے لیے آتا ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ عینیک یہ مطلب ہوتا ہے آنکھیں، کاف ہوتا ہے تمہاری، اور عین کہتے ہیں آنکھوں کو، تمہاری آنکھوں کو کیا ہے۔ ان اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں اگر، کلتا اگر تم کہتے ہو، یہ کالا یقولو کلتو کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اگر تم کہتے ہو اکففا رک جاؤ، مطلب آنکھوں کو آنسو بہنے سے منع کرتے ہو، تو ہمتا وہ اور زیادہ بہنے لگتی ہیں، وہ اور زیادہ رونے لگتی ہیں۔ وما اور کیا ہے، قلب یہ کہتے ہیں دل کو، کاف تمہارا دل، تمہارے دل کو کیا ہے، ان کلتا اگر تم اس کو کہتے ہو، استفق، استفق کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں آنا، یہی می تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اس شعر کا کیا ہے، مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عشق رسول میں اتنی کثرت کے ساتھ آنسو بہہ رہے ہیں کہ اگر آنکھوں کو روکا بھی جائے کہ تم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جگہوں کو یاد کر کے مت رہو، خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ آنسو بہانے سے، تو بجائے رکنے کے اور زیادہ آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو عاشق کا دل ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اس کو کسی پر چین اور قرار نہیں آتا، اور اگر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جائے، اس کو کہا جائے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تو وہ بجائے ہوش میں آنے کے اور بجائے قرار آنے کے وہ اور زیادہ بے قرار ہو جاتا ہے، جس کو یہاں پہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر اس کو ہوش میں آنے کا کہا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں عاشق صادق ہوں، اگر تم مجھے منع کرنا چاہو گے کہ میں محبوب کی یاد میں آنسو نہ بہاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر تم مجھے منع کرنا چاہو گے کہ میرا دل محبوب کو یاد کرنے سے رک جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔